کہ وہ اندرونی معاملات جو ہیں ایران نے کنٹرول کر لی، اس لیے اب پھر بمباری کرنے کا وقت آ گیا ہے اور ایران کو اور بھی پنش کرنا ہے، سزا دینی ہے۔ تک اس نے یہ کہا کہ ایسے جہاز بھی ہیں کہ اگر ان کے کوئی لیڈرز جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ والٹس کے اندر چھپے ہوئے ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے، وہ بھی نہیں چھپے رہیں گے، ان کو بھی ٹیک آؤٹ کیا جائے گا، بیکاز یہ دیز بامبس ول گو دیر ڈیپ ڈاؤن آلسو۔ تو یہ کہ اچھا اگر ایران ہمیں اٹیک کرتا ہے تو کتنی ڈیفنس تیاری ہے ہماری، اسرائیل کی، ہمارے بیسز کی ایٹسیٹرا، کتنے ہم نے کاؤنٹر ویپنز جو دینے ہیں میسائلز کو روکنے کے لیے، وہ کتنی ان کی آرسینل جو ہے اس کے اسٹاک پائلنگ کتنی ہو گئی ہے، کتنی نہیں ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے لیے مشکل حالات آنے والے ہیں، مگر ابھی شاید نہیں ہوگا ایسے۔ اور آپ نے جو بات کی یہ ایرانین پائپ لائن کی، میرا خیال ہے کہ اشارے ہو چکے ہیں ایک دوسرے کی طرف کہ اچھا ہم نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تو آپ مہربانی کریں نا، یہ جو دھمکی آپ ہمیں دے رہے ہیں اس کو پیچھے ہٹائیں اور ایکسٹینشن دے دیں ہمیں 10 سال کی۔ اور ایکسٹینشن والا تو بڑا جیسے کہتے ہیں نا اسکیپ کلاز ہے نا، کہ ابھی آپ مت لے کے جائیں، آگے دیکھا جائے گا، تو 10 سال کی ایکسٹینشن دے دیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیس نہ کریں، ان کے لیے بھی پرابلم بن جاتا ہے۔ ان کو بھی اتنا بڑا آرماڈا سے مراد یہ ہے کہ بیرا، یہ اتنا بڑا آج تک تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور اس میں ریفیولنگ جہاز بھی ہیں، اس میں یہ بھی ہے، اس میں وہ بھی ہے، ہر قسم کے جہاز ہیں جو اٹیک بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک اس نے یہ کہا کہ ایسے جہاز بھی ہیں کہ اگر ان کے کوئی لیڈرز جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ والٹس کے اندر چھپے ہوئے ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے، وہ بھی نہیں چھپے رہیں گے، ان کو بھی ٹیک آؤٹ کیا جائے گا، بیکاز یہ دیز بامبس ول گو دیر ڈیپ ڈاؤن آلسو۔ تو یہ ساری تیاری کر کے یہ آئے ہیں اس دفعہ۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ سنجیدگی ہے، سیریسنس ہے۔ اتنی بڑی خرچہ کر کے اتنے سارے ہتھیار لا کے یہاں رکھ دینا، اس کا مطلب ہے امریکہ کچھ نہ کچھ کرنے جا رہا ہے۔ مگر اس وقت جو سوچ ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کس ٹائم پہ کیا جائے، پہلے اور انٹیلیجنس لے لی جائے کہ ایران تیار ہے نہیں تیار ہے، کتنی تیاری ہے، اور ہماری جو ہیومن انٹیلیجنس ہے گراؤنڈ کے اوپر، وہ ہمیں کس قسم کی انفارمیشن دے سکتی ہے اباؤٹ دیئر لیڈرز، ایران کے جو لیڈرز ہیں، تاکہ ان کو بھی ایلیمینیٹ کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت سائڈ بائی سائڈ ایگزامن ہو رہی ہیں، وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، تیار ہے وہ۔ اچھا ایک طرف یہ، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ شاید یہ دھمکی ہے، جی بلف کر رہے ہیں، بلف کر رہے ہیں، کریں گے نہیں مگر بلف کر رہے ہیں، تاکہ جو ایران کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے اور جس کو یہ کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایران کی گورنمنٹ، وہ ایران کی گورنمنٹ تھوڑی ہاتھ ہولی رکھے تاکہ ان کو کرش نہ کیا جائے۔ اور اگر کرش نہیں کریں گے تو کوشش یہی ہوگی کہ ان کو اور بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ کیے جائیں، تاکہ اندر سے ہی کوئی تبدیلی آ سکے ایران کے اندر۔ تو اس قسم کی ڈیبیٹ چل رہی ہے، مگر جو کنسنسس بن رہا ہے وہ یہ کہ شاید یہ پھر فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایران کو اٹیک کرنا ہے، کیونکہ وہ اندرونی معاملات جو ہیں ایران نے کنٹرول کر لیے۔ اب وہ توقع کرنا کہ وہاں کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی وہ شاید نہ ہو پائے، اس لیے اب پھر بمباری کرنے کا وقت آ گیا ہے اور ایران کو اور بھی پنش کرنا ہے، سزا دینی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اگلے 36 گھنٹے، آئی تھنک اس کے اندر عائشہ کافی وزن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اٹیک کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، اور میرا یہ خیال تھا کہ اٹیک کریں گے۔ یہ جسے کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، تو اس قسم کا فلسفہ وہاں بھی چل رہا ہے کہ اب اتنی بڑا موومنٹ کرنی اور پھر اس کے بعد اس کو پل بیک کر لینا مناسب نہیں لگتا مجھے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پریٹیکسٹ یا ایکسکیوز ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی آپ کر دیں، کچھ بہانا چاہیے۔ ترکیہ کے فارن منسٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ایک موقع کی تلاش میں ہے۔ آپ نے کہا تھا وہ فالس فلیگ بھی کر سکتا ہے اور کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کچھ نہ کچھ کو ضرور کریں گے دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم تو نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر دیکھیے ایران نے کیا کیا، اور پھر ہمیں اب مجبور ہو کے ہمیں یہ کرنا پڑا۔ کچھ نہ کچھ پرووکیشن یہ کریں گے، فالس فلیگ جیسے آپ کہتے ہیں، تاکہ یہ جواز بن سکے ان کے پاس۔ لیکن آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نیچر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پہلے بہت دھکا زور لگاتے ہیں، بہت بڑی بڑی دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایسے کر کے یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ دباؤ بڑھا کے ایرانی رجیم سے کوئی اور اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی ویکنیس ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عائشہ وہ اب اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ جی دستبردار ہو جائیں، یہ گورنمنٹ ہی چلی جائے، اور وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ سب کچھ تو ہو گیا، انہوں نے سینکشنز ان کے چل رہے ہیں، لگ رہے ہیں، عوام کھڑی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ ایران سے کیا مانگیں گے؟ اچھا سینکشن سے مجھے یاد آیا کہ ایران پاکستان جو گیس پائپ لائن ہے اس کے اوپر پاکستان کی جانب سے جو ایکسٹینشن مانگی گئی ہے، پاکستان کیا اتنے 10 سال کے بعد
بھی اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اس پر معاملہ کر سکے یا عدالت کی دیکھیے طرف سے آج penalty آپ نے face کرنی؟ ایک بہت اہم بیان آیا ہے پاکستان کے اندر جو ایران کے سفیر ہیں جی انہوں نے بہت پاکستان کے حق میں ایک بیان دیا ہے کہ بڑی ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. کہاں پاکستان ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک ریزولوشن موو کیا تھا اینٹی ایران فورسز نے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایران کے اندر جو تشدد ہو رہا ہے جی اپنے عوام کے اوپر، اس کے اوپر وہ ریزولوشن تھا، اس کو کنڈیم کرنے کا ریزولوشن. تو اس میں بہت سے ملکوں نے اس ریزولوشن کو پاس کیا، حمایت کی، مگر چائنا نے اور پاکستان نے حمایت نہیں کی. اور ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، جی کیونکہ یہ توقع شاید نہیں تھی کہ پاکستان جو ہے وہ کھڑا ہو امریکہ سکتا کے ہے. خلاف کھڑا ہو سکتا تو یہ پاکستان تو کھڑا ہو گیا اور ایران کا ساتھ دیا انہوں نے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مشکل حالات آنے والے ہیں، مگر ابھی شاید نہیں ہوگا ایسے. اور آپ نے جو بات کی یہ ایرانین پائپ لائن کی، جی میرا خیال ہے کہ اشارے ہو چکے ہیں ایک دوسرے کی طرف کہ اچھا ہم نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تو آپ مہربانی کریں نا یہ جو دھمکی آپ ہمیں دے رہے ہیں اس کو پیچھے ہٹائیں اور ایکسٹینشن دے دیں ہمیں 10 سال کی. اور ایکسٹینشن والا تو بڑا جیسے کہتے ہیں نا اسکیپ کلاز ہے نا کہ ابھی آپ مت لے کے جائیں آگے دیکھا جائے گا، تو 10 سال کی ایکسٹینشن دے دیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیس نہ کریں، ان کے لیے بھی پرابلم بن جاتا ہے، ان کو بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک وائلیشن آف کانٹریکٹ ہے. تو کچھ اس قسم کی بات ہو رہی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ وہاں بھی کوئی سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہے تاکہ اس وقت فوری طور پہ پاکستان کے اوپر وہ پریشر نہ آئے جو کہ آ سکتا تھا ایران کی طرف سے. ساتھ دینے کی جہاں بات ہوئی تو اس سے پہلے بھی جب ایران پہ اٹیک کیا گیا آپریشن مڈ نائٹ ہیمر، تو تب پاکستان کی بھی کوششیں تھیں بیہائنڈ دا سینز ایران کے معاملے کو لے کر. ابھی بھی ایرانی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار صاحب سے ٹیلیفونک رابطہ کیا، کچھ نہ کچھ پک رہا ہے اور وہاں بھی محسوس کیا جا رہا ہے. ایسا اگر کچھ ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اوبویسلی سب متحرک ہو چکے ہیں، جو یورپین فلائٹس ہیں وہ ڈائیورٹ کر دی گئی ہیں ایرانین ایئر سپیس سے. تو پاکستان کیا کر سکتا ہے ڈسفیوز کرنے کے لیے سچویشن؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر یونائٹڈ نیشنز کے اندر چائنا اور یا رشیا کے ساتھ مل کے کوئی ریزولوشن پاس کیا جائے کہ یہ اس کو روکا جائے اور یہ زیادتی ہو رہی ہے سو آن. اس سے علاوہ پاکستان اور یو این کو تو امریکن پریزیڈنٹ کسی کھاتے میں نہیں پاکستان کی کوئی رکھتے. ڈیفینس اگریمنٹ نہیں ہے ایران کے ساتھ اس کی ڈیفینس کے لیے. سو دیر از نتھنگ پاکستان کین ڈو. اوکے وٹ رشیا اینڈ چائنا آر ڈوئنگ؟ سنا ہے کہ رشیا کوئی چائنا عائشہ ڈیفینس سسٹم دیا جا رہا ہے، صرف وہ ہتھیار دے سکتے ہیں، لونز دے سکتے ہیں، مگر کسی قسم کی جنگ کے اندر براہ راست حصہ نہیں لے سکتے، نہ ہی لیں گے وہ. اوکے اچھا سیٹ صاحب، یہ 1 ہفتے کا جو وقت لیا گیا اصل میں امریکہ کے پیش نظر کیا تھا؟ کہ اسرائیل ریٹیلیشن کے لیے تیار ہو جائے، تمام اڈے محفوظ بنا لیے جائیں، یا اس سے بھی زیادہ کچھ کہ ایرانی تیاریوں کا جائزہ لیا جا سکے؟ دیکھیے دونوں چیزیں تھیں نا. ایک تو یہ کہ وہ تجزیہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ وہاں کی جو انٹرنل ریبیلین ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی وزن ہے، کتنی اسٹرینتھ ہے، کہ آگے بڑھ سکتی ہے نہیں بڑھ سکتی، کنٹرول میں آ جائے گی نہیں آ جائے گی، اس کو اور ہوا ہوگی نہیں ہوگی. ایک تو یہ اسیسمنٹ تھی، یہ آن گوئنگ اسیسمنٹ ہے، ابھی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. مگر وہاں لگتا ہے ایسے ہے کہ اس کو قابو میں ایران گورنمنٹ نے اس کو قابو میں کر لیا ہے. تو اب یہ ہے کہ اب وہ دوسرا آپشن